پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب میرے ساتھ نکالے گا۔ کسی کو یاد ہے پچھلے اتوار ہم نے کیا پیغام سنا تھا؟ ہاں جی باجی۔ باجی کے لیے زوردار تعلیم۔ داؤد نے خود کو خداوند میں کیا کیا تھا؟ مضبوط کیا تھا۔ جب لوگ اس کے خلاف تھے، وہ اسے سنسار کرنا چاہتے تھے، جب اس کے اپنے اس کے خلاف تھے، جب بیویاں نہیں تھی ساتھ، فیملی مشکل میں تھی، اس وقت اس نے اپنے آپ کو مضبوط۔ میں نے پچھلے اتوار آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے کیا کام؟ کیا کام کیا تھا میں نے؟ ہاں جی، گھر میں جا کر دعا کرنی، شاید کسی پڑوسی کو ضرورت ہے، اس کے لیے، اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے، کسی کیے گھر جا کر۔ ایک آواز آ رہی ہے، کچھ لوگوں کی ہاتھ ہلا رہے ہیں، باقی نہیں۔ اس کا مطلب آپ نے کلام سنا ہے پر اس پر عمل نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے بڑا اچھا کلام آپ کو لگے، میں نے پچھلے سنڈے بھی کہا تھا، اور آپ کے واہ 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 بہت مزہ آئے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھیں گے پیدائش کی کتاب 37واں باب۔ پہلی آیت سے، اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بو کلمون گواہ بھی بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ہائس تھوڑی کم کر دو، ہائس کم کر دے، نہیں ہائس کم کر دی بھائی۔ اور یوسف نے وہ سو سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج ہمارا مضمون ہے، ہم نے بھی یہاں پر پڑھا کہ اسرائیل یعنی یعقوب تیسری آیت میں یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بو کلمون گواہ بھی بنوا دی۔ ہمارا مضمون ہے آج بو کلمون گواہ۔ میرے پیچھے بولے، بو کلمون گواہ، بو کلمون گواہ۔ اس کا مطلب ہے اس کے باپ نے اسے ایک کوٹ دیا، اسپیشل اپنے بیٹے کو کیا دیا؟ ایک کوٹ دیا، اور یہ کوٹ جو تھا یہ کئی رنگوں کا کوٹ تھا۔ اس کوٹ کے اندر لال رنگ بھی تھا، پیلا رنگ بھی تھا، نیلا رنگ بھی تھا، کئی رنگوں آپ شامل، گولڈن بھی تھا، یلو بھی تھا، پرپل بھی تھا، بلیک بھی تھا، کئی رنگوں کا کوٹ اس کے باپ نے سے دیا۔ کس کو دیا؟ یوسف کو۔ یہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، یعقوب کے، اسرائیل کے۔
اور اس کے باپ نے، اس کی ماں نہیں رہی تھی، راخل جو تھی اس کی ماں، جو اصل ماں تھی اس کی سگی ماں تھی، وہ نہ رہی تھی، اور یہ اپنے باپ کی دوسری بیویوں بلہا اور زلفا کے ساتھ اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو تھا وہ رہتا تھا۔ اس کی ماں نہیں رہی تھی۔ یہودی مائیں جو تھیں اپنے بیٹے کو اس طرح کے کرتے، اس طرح کے کوٹ گفٹ کیا کرتی تھی جو ان کا پیارا ہوتا تھا، اسپیشلی جو پہلوٹا بیٹا ہوتا تھا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، اگر آپ نے پڑھا ہو، یسوع مسیح کی ماں نے اس کے لیے ہاں جی بن سلا ہوا سراسر کرتا اس کے لیے بنایا تھا۔ یہودی مائیں گفٹ کیا کرتی تھی اپنے بیٹوں کو، اسپیشلی پہلوٹوں کو، یا جن سے وہ پیار کرتی تھی۔ ماں نہ رہی تھی اور باپ اس بیٹے سے زیادہ پیار کرتا تھا، باقی 11 بیٹوں کے علاوہ اس سے وہ زیادہ پیار کرتا تھا۔ یہ راخل سے تھا، اور اس نے اس کو ایک بوکلمون کبا بنا دی تھی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں وہ کوٹ جو کئی رنگوں کا کوٹ تھا۔ اور اگر آپ نے ایک کلر کا کوٹ پہنا ہوا ہے اٹس اوکے، ویسے عجیب سا لگے گا کئیوں کو، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو اسپیشلی جو سنگر لوگ ہیں وہ عموماً کلرفل کپڑے پہنتے ہیں اور اس طرح کے رنگوں کو پہنتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اگر سب نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، جیکٹس پہنی ہوئی ہیں، اور ایک شخص جس نے کئی رنگوں کا کوٹ پہنا ہوگا وہ سب میں بڑا نمایاں نظر آئے گا۔ شاید آپ کو برا لگے، شاید مذہب کا خیز لگے، شاید آپ اس کو مذاق کریں، ہے کہ جنہیں نے پایا، لیکن اس ٹائم پر یہ کوٹ صرف یوسف کے پاس تھا، اس کے بھائیوں کے پاس نہیں تھا۔ یوسف کے نام کا مطلب ہے انکریز، بڑھنا، اور لکھا یہ 17 سال کا تھا، اس کی عمر 17 سال کی تھی جب اسے خواب آنا شروع ہو گئے۔ اس کی عمر 17 سال کی تھی جب یہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کی عمر 17 سال کی تھی جب اس نے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ اس کی عمر 17 سال کی تھی، باپ اس سے پیار کرتا تھا۔ اس کی عمر 17 سال کی جب بھائی اس سے بغض رکھنے لگے، اس نے اپنے خوابوں کو اپنے بھائیوں کو بتا دیا۔ ایک ون جو نمبر ہے یہ خدا کو پیش کرتا ہے، 3 کا عدد ٹرینٹی کو بھی پیش کرتا ہے، لیکن ایک عدد گاڈ کو، خدا کو پیش کرتا ہے، اور 7 کا عدد کاملیت کو اور ڈائیوائن انٹرونشن کو پیش کرتا ہے، یعنی الہی مداخلت کو۔ خدا الہی مداخلت کرتا ہماری زندگی میں، یعنی 7 اور 1 خدا، ایک عدد خدا کا عدد 17، 7 کا عدد الہی مداخلت کو پیش کرتا ہے، کاملیت کو پیش کرتا ہے۔ جب آپ کی زندگی میں الہی مداخلت ہوگی، جب آپ کی زندگی میں آسمانی باپ آپ کو کوڈ دے گا جو مینی کلرز کا ہے، اور ایسی کوڈ اور ایسی برکتیں اور ایسی نعمتیں اور ان کے پھل دے گا، آپ کی زندگی میں الہی مداخلت ہوگی، برکت ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ دوسروں سے نمایاں نظر آئیں گے۔ آمین۔ جو آپ پر برکت، جو آپ پر مسا، جو آپ پر قدرت، جو آپ پر آپ کا بلاوا اسپیشل بلاوا ہوگا، خاص بلاوا ہوگا۔ اور ایک اور چیز، آپ یوسف کو دیکھیں، تقریباً 13 سال اس نے اسٹرگل کی، 17 سال کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، اور 30 سال کا تھا جب اسے حاکم مقرر کر دیا گیا، اور ایک وزیر اعظم کے طور پر اس کو جو ہے وہ سامنے آیا وہ شخص، تقریباً 13 سال اس کو لگے۔ جب آپ پر یہ کوڈ ہے، جب آپ پر یہ بلاوا ہے، جب آپ پر یہ مسا ہے، خدا نے آپ کی زندگی میں آپ کو خاص مقصد کے لیے بلایا، خاص کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی زندگی میں گڑے آئیں گے، مخالفت آئے گی، بغض آئے گی، بھائی نفرت کریں گے، چرچ کے لوگ نفرت کر سکتے ہیں، خاندان کے لوگ نفرت کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو مارنے کا، آپ کو قتل کرنے کا، آپ کو نیچے گرانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں گھڑے پتاب آئیں گی، بیچا جائے گا، جیل بھی آ سکتی ہے، الزام بھی لگ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ نے کوٹ آف مینی کلر، بوکلمون کبا، خدا کی برکت، خدا نے آپ کو ایک راست بازی کا لباس دیا ہوا ہے، اس لیے ایک دن آئے گا کہ آپ اس مقام پر آ جائیں گے جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے، اس ڈیسٹنی تک پہنچ جائیں گے جو خدا نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ آمین۔ بلہا کا مطلب ہے فالٹرنگ، اور زلفا کا میں دیکھ رہا تھا ڈروپنگ، یہ ناراض ماؤں، ڈری ہوئی، خوف زدہ، اور اس طرح کی ان کے ناموں کا مطلب دیکھیں، اس طرح کی ماؤں، اور ان 11
بھائیوں کے ساتھ رہ رہا تھا جو منفی سوچ کے لوگ تھے. میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں یہ جسم کے پیچھے, آنکھوں کی خواہشوں کے پیچھے, میں اور آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں یہ مخالفت کرتے ہیں, یہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. میں اور آپ جن لوگوں کے اندر رہتے ہیں یہ ہر وقت میرے اور آپ پر الزام لگانے کے لیے تیار, اور یہ دنیاوی لوگ, یہ مادہ پرست لوگ, یہ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ, یہ دنیا, جسم اور اس کی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ. یوسف ان لوگوں میں رہ رہا تھا. لیکن نوٹ کرنی ایک بات, یوسف ان کی طرح نہ تھا. ہاللیلویا. میں اور آپ دنیا میں رہتے ہیں, میں اور آپ ان لوگوں میں رہتے ہیں جہاں ہمیں بے راہ روی نظر آتی, زناکاری نظر آتی, بدی نظر آتی, برائی نظر آتی. ہر کوئی اپنے بارے میں, ہر کوئی اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہا. ایسے وقت میں, ان حالات میں ہم نے ان کی طرح نہیں ہو جانا. یوسف ان کی طرح نہ بنا. وہ کو میں صبح ماں کو پوچھ رہا تھا کوئی انڈیا اپنے کا چیز ہے کہ میں انہوں ڈسپلے کر سکا, لیکن وہ کہہ رہی نہیں اس طرح کی نہیں ہے. میں نے کہا وہ اچھا ہو جائے گا, سمجھ جائیں گے. یہ کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے, کس نے دیا تھا اسے؟ کس نے؟ آسمانی باپ نے جو نعمتیں, جو روح کے پھل, جو روح القدس کی نعمتیں, علمیت کا کلام, نبوت کا کلام, موضوع کی نعمت, شفا کی نعمت, غیر زبانوں کا ترجمہ, جو نصیحت کا توڑا آپ کو دیا ہوا ہے, جو روح کا پھل آپ کو دیا ہوا ہے, خوشی, اطمینان, پرہیزگاری, یہ خدا نے آپ کو اس لیے دیا ہے تاکہ آپ دوسرے لوگوں میں نمایاں رہیں لیکن ان کی مانند نہ بن جائے. یہ کوٹ آپ کو دوسرے لوگوں میں ڈسٹنکشن دیتا ہے. یہ کوٹ دوسرے لوگوں میں بالکل آپ کو فرق کرتا ہے. یہ اس لیے خداوند نے نہیں دیا کہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہو جائیں, آپ بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح ہو جائیں, آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں. آپ چرچ ہیں, آپ خدا کے بلائے ہوئے ہیں, آپ نے توبہ کی ہے, آپ نے روح القدس کو لیا ہے, آپ غیر زبانیں بولتے ہیں, آپ شاعر بانی میں شامل ہوتے ہیں, خدا کی حضوری میں آتے ہیں. آپ فرق ہیں دنیا سے. دنیا میں ہیں پر دنیا جیسے نہیں ہے. دنیا میں ہے پر دنیا ہمارے اندر نہیں ہے. یہ کوٹ خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. یہ کیا ہے بوکل منکبہ؟ یہ کوٹ کیا ہے؟ شاید لوگ مذاق کرتے ہیں ایکینڈا مختلف نیلا, پیلا, ہرا, لال, گلابی کوٹ پایا ہے. لیکن آپ کہیں نو, ہو سکتا ہے میں نے اس بات کو خود سنا. ہمیں گھر میں پریئر کر رہے تھے غیر زبانوں میں, اور وہ بزرگا آج اس دنیا میں نہیں ہے. ہم دوسرے گھر میں غیر زبان میں دعا کرتے, اس کے بعد ان کے گھر ہم آئے اور انہوں نے پتا کیا کہا, ایک کالی آواز آنی سی جنہیں بلیاں لڑنیاں کہ انہوں نے آواز, اور میں خاموش ہو گیا. اس وقت ان بزرگا کی کوئی عمر آئی تھنک 75 سے 80 کے درمیان ہوگی, اور میں شوق تھا. یہ ہمارے گاؤں میں رہنے والی بزرگ ہے, اس نے بھائیوں کو یہاں خدمت کرتے ہوئے سنا ہے. خدا نے بھائیوں کو استعمال یہاں پر کیا ہے. اوکے, آپ کسی اور چرچ جاتی ہیں, نو پرابلم, آپ کسی بھی چرچ میں جائیں, لیکن آپ خدا کے کلام کا اور خدا کی دی ہوئی نعمت کا کیسے مذاق اڑا سکتے ہیں؟ وہ ہمارا کوٹ تھا, وہ ہماری برکت تھی, اور روح کی نعمت غیر زبانوں میں پریئر کرنا ہماری برکت تھی, لیکن اس کا مذاق اڑایا گیا. آپ پر جو مسئلہ ہے لوگ نہیں جانتے ہیں, آپ کا جو بلاوا ہے لوگ نہیں جانتے ہیں. آپ خاص مقصد کے لیے چنے گئے, آپ غیر زبانوں میں پریئر کرتے ہیں, آپ نبوت کرتے ہیں, آپ کوائر میں, آپ جس طرح رہتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہے, لیکن آپ انہیں بتائیں یہ کوٹ میرے باپ نے مجھے دیا ہے, یہ برکت میرے باپ نے مجھے دیا ہے, یہ آسمانی باپ نے بلاوا مجھے دیا ہے. ہاں مشکل ہے, ہاں میں اپنی منزل تک نہیں پہنچا, ہاں یہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی, یہ رویا میری پوری نہیں ہوئی, پر یہ بلاوا, پر یہ کوٹ, پر یہ برکت, پر یہ نعمت میرے باپ کی طرف سے مجھے ملی. آمین, آمین. کیا آپ لے رہے ہیں اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہو سکتا ہے آپ صفائی کے لیے بلائے گئے تو دوسرے منڈے کہتے ہیں اے کوئی کراؤ صفائی, ایک کرے گا صفائی, یہ آپ کا کوٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ انتظام کرتے ہیں, آپ جوتیوں کو سیدھی کرتے ہیں, تو دوسری گل تہاڈی بڑی مہربانی, سٹینڈ نظر آندا سب کو؟ سٹینڈ کس لیے ہے؟ آپ جوتیاں نیچے رکھ کر آ جائے تو دیکھیں کتنی بے ترتیبی ہے. پلیز اس کو سیکھیں.
جوتیوں پر رکھے. ہو سکتا ہے کہ باہر جوتیاں سیدھی کرتا ہے, یہ اس کی نعمت ہے. ہاں یہ اور ہے, ہاں یہ بری ہے, ہاں یہ چھوٹی سی لگتی ہے, ہاں کسی کے جوتوں کو ہاتھ لگانا, لیکن جس کو یہ برکت, جس کو یہ نعمت ملی ہے, یہ اس کا کوٹ ہے. دوسروں کو شاید وہ برا لگتا ہے. اس بوک المنقبہ کا اور کیا مطلب تھا؟ یہ کوٹ جو یعقوب نے اسے دیا تھا, اس کا اور کیا مطلب تھا؟ کہ خدا کا فضل مجھ پر ہے, مجھے حکمت کا روح ملا ہے, خدا کی فیور مجھے ملی ہے, خدا کا ہاتھ میرے اوپر ہے, میں سر کی چاندی سے پاؤں کے تلوے تک فضل سے کور ہوں. میں صبح کو, دوپہر کو, شام کو خدا کا فضل میرے اوپر ہے. دوپہر کو, رات کو, سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے, ہاں میں اس کوٹ کو پہنے ہوئے ہوں کیونکہ خدا کا فضل میرے اوپر ہے. آمین. اس طرح کا کوٹ جو مینی کلرز کا ہو. ابھی کچھ کلرز مجھے جو زیادہ نمایاں لگ رہے ہیں, یلو ہے, یہ پنک ہے, شاکنگ پنک یہاں پر مجھے, اور گرین ہے, یہ کچھ زیادہ مجھے نمایاں نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ یہ برائٹر ہے. خدا جو آپ کو کلر دے گا, خدا جو آپ کو نعمت دے گا, خدا جو آپ کو پھل دے گا, خدا جو آپ کو بھر دے گا, وہ دوسروں سے برائٹر ہوگی. ہاللیلویا. اور اس کی وجہ سے آپ سے نفرت کی جا سکتی ہے, اس کی وجہ سے تاریکی کی قوت ہے, کیونکہ آپ کا جو انوائنٹنگ ہے, آپ کا جو مسئلہ ہے, آپ کے پاس جو خدمت ہے, اس سے خدا فرق لائے گا, اس سے خدا گھر بدلے گا, اس سے خدا گاؤں بدلے گا, اس سے خدا ملک بدلے گا, اس سے خدا نسلیں بدلے گا. اس خدمت کی وجہ سے, اس بلاوے کی وجہ سے, اس انوائنٹنگ کی وجہ سے آپ کی مخالفت اسپرچول ریلم میں ہو سکتی ہے. تاریکی کی قوتیں, شرارت کی روحانی فوجیں آپ کے خلاف ہو سکتی ہیں, کیونکہ خدا نے آپ کو کوٹ دیا ہے, خدا نے آپ کو برکت دی ہے. اور یوسف کے پاس جب یہ کوٹ تھا, اس کے فیملی سے اس کی مخالفت شروع ہوئی. پہلی جو مخالفت تھی اس کے بھائیوں کی طرف سے, اس کی فیملی کی طرف سے وہ شروع ہوئی. پھر 44 کی بیوی اس پر الزام لگاتی ہے, اور وہ الزام اس پر تھا لیکن وہ سچ نہیں تھا, اور وہ بھاگا ہے. بھاگیے حرام کاری سے, بھاگیے بدی سے, بھاگیے عورت سے, بھاگیے مردوں سے, بھاگیے لالچ سے, بھاگیے جھوٹ سے, لیکن حرام کاری سے بھاگو. اور یہ چرچ کے لیے ہے. آج چرچ حرام کاری میں, آج چرچ بت پرستی کر رہا ہے, آج چرچ مادہ پرستی کر رہا ہے, آج چرچ خدا سے دور ہے. دیکھیں کتنے کم لوگ ہیں. بھاگ. اور سدوم اور عمرہ سے فیملی کو وہ مرد لے کر جا رہے تھے, وہ کہتے ہیں اپنی جان بچانے کو بھاگ, اس پہاڑ کی طرف بھاگ. کلوری کے پہاڑ کی طرف بھاگیے جہاں صلیب ہے, جہاں مسیح مصلوب ہوا ہے, جہاں برے نے لہو میرے اور آپ کی روایت, جو ہماری حفاظت کی جگہ, جو قادر مطلق کے سایہ کی جگہ, جو برکت کی جگہ, جو شہادت کی جگہ. آمین. جہاں میری اور آپ کی جانیں آرام پاتی ہیں. لوگ چاہے مذاق کریں, آپ کی خدمت کے بارے میں, آپ کے بارے میں پلان کریں, کوئی بات نہیں. اسے آپ پریئر میں کہیں, آپ لوگوں سے کہیں, آپ ایمانداروں سے کہیں, خدا نے مجھے کوٹ دیا ہے. ہاللیلویا. خدا نے مجھے برکت دی ہے, خدا نے مجھے بلایا ہے, خدا نے مجھے بوک المون کبا دی ہے. رومیو 11 باب 35ویں آیت کوئی نکالے, اور کوئی دوسرا افسیوں 3 باب اس کی 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت پڑھے گا. پہلے رومیو 11:35 کوئی نکالے, اور کوئی دوسرا افسیوں 3 باب اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت. رومیو کا خط 11 باب. یہ بوک المنقبہ ہے کیا؟ میرے اور آپ کے لیے یہ کوٹ کیا مان کر رکھتا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ کیا سکھاتا ہے؟ 11 باب رومیو کا خط 33ویں آیت. جی پڑھی ہوئی. باپ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہیں, اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے, اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں. خداوند کی عقل کو کس نے جانا, یا کون اس کا صلاح کار ہوا, یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے. کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں, اس کی تمجید اب تک ہوتی رہے. آمین. خداوند کے
واہ خدا کی دولت، حکمت، علم کیا ہی عمیق ہیں، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اس کی راہیں کیا ہی بے نشان، اس کی عقل کو کس نے جانا۔ اور آگے میں پڑھا اسی کی طرف سے، اسی کی وسیلہ سے، اسی کے لیے سب چیزیں۔ اب اس کے ساتھ ہم افسیوں کا خط 3 باب پڑھیں گے۔ جی پڑھیے گا۔ نہیں 8ویں آیت میں نے پڑھا بولا ہے، 8ویں نامی اور 10ویں آیت، بلکہ آپ ایسے کریں نامی اور 10ویں پڑھ دیں ٹائم کی۔ اور سب پر یہ بات روشن کرو کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکمت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہے معلوم ہو جائے۔ آمین۔ ابھی غور کیجئے گا، بھوکل منقبہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ واہ خدا کی دولت، خدا کی حکمت، خدا کے علم عمیق ہیں، گہرے ہیں، عام نہیں سمجھے جا سکتے، اس کے فیصلے ادراک سے باہر ہیں، اس کی راہیں بے نشان ہیں، پتہ نہیں ہے، لیکن وہ راہیں، اس کے فیصلے، خداوند کی عقل، خداوند کی دولت، خداوند کی حکمت، خداوند کے علم۔ اب افسیوں کے ساتھ پڑھیں، وہ خداوند کی عقل، وہ خداوند کی حکمت، وہ خداوند کے فیصلے، وہ خداوند کی راہیں، وہ خداوند کے منصوبے کلیسیا کے وسیلہ سے، ہاللیلویا۔ 10ویں آیت، چرچ کے وسیلہ سے۔ چرچ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجئے، آپ چرچ ہیں، آپ کے وسیلہ سے خدا کیا چاہتا ہے؟ اس کے عمیق فیصلے، اس کا علم، اس کی عقل، اس کی گہری باتیں جو سمجھ سے باہر ہے، آپ کے وسیلے سے کیا ہوں؟ خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں، اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا کوٹ پتہ کیا ہے؟ اس کوٹ کا مقصد کیا ہے؟ خدا نے آپ کو کیوں برکت دی ہے؟ خدا نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ خدا نے آپ کو کیوں خاص مسئلہ دیا ہے؟ تاکہ روحانی عالم میں تاریکی کی فوجوں کو، ابلیس کو، شرارت کی روحانی فوجوں کو، تاریکی کے حاکموں کو، جادوگروں کو، بدروحوں کو یہ علم ہو جائے خدا نے چرچ کو برکت دی ہے۔ خدا چرچ کے وسیلے طرح طرح کی حکمت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کے وسیلے سے عجیب کام، گہری باتیں، اپنا علم، اپنی تعلیم، اپنی برکت، اپنی حکمت، اپنے مقاصد آپ کے وسیلے پہلی بات دنیا کو بتانا چاہتا، لوگوں کو بتانا چاہتا، دشمن کو بتانا چاہتا، اور خدا ظاہر یہ بھی کرنا چاہتا وہ کون ہے؟ حکمت سے بھرا، قدرت سے بھرا، جلال سے بھرا، عقل سے بھرا۔ اس کی عقل کو کس نے جانا؟ اس کی حکمت کو کس نے پرکھا؟ اس کا علم گہرا، اس کی حکمت گہری، کوئی اسے جان نہیں سکتا، کوئی خدا کو سمجھ نہیں سکتا۔ پر اس نے عمران کو رکھا ہے، اس نے راجو کو رکھا ہے، اس نے آپ کو رکھا ہے، اس نے جیری کو، یوشوا کو، آپ کو رکھا ہے، تاکہ ہمارے وسیلے، بولیے ہمارے وسیلے، چرچ کے وسیلے، کلیسیا کے وسیلے اپنی گہری حکمت کو ظاہر کریں، اپنی گہری قائلیت کو، اپنے مکاشفوں کو، اپنی برکت کو، اپنی شفا کو وہ ظاہر کریں۔ اس قدر زبردست بات ہے۔ سائمن کو خدا نے، صفیہ کو خدا نے، سعدیہ کو خدا نے، بھائی جارج کو، بھائی اختر کو، بھائی کو خدا نے اس لیے چنا، میرے وسیلے خدا اپنی حکمت ظاہر کرنا چاہتا، میرے وسیلے خدا طرح طرح کی حکمت، کوٹ آف مینی کلرز، کئی رنگ تھے اس کوٹ میں، طرح طرح کی حکمت، طرح طرح کی وزڈم، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے موضوع، طرح طرح کے کام آپ کے وسیلے، میرے وسیلے خدا ظاہر کرنا چاہتا۔ اور پہلی بات اس نے چند کچھ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے خدا کس قدر ذہین، خدا کس قدر عاقل، خدا کس قدر قادر، خدا کس قدر عظیم اور حکمت والا۔ اور دوسری بات شرارت کی روحانی فوجوں کو، تاریکی کے حاکموں کو وہ بتانا چاہتا ہے۔ ہمیں گرایا تھا نا ابلیس نے، ہمیں عدن سے نکالا تھا ابلیس نے، آدم کو نکالا تھا، ہار گیا تھا وہ، لیکن ہمارے ہی وسیلے وہ جلد ابلیس کو کچلوا دے گا۔ ہمارے ہی وسیلے خدا تعالیٰ ہم آگے تھے، ہم اس وقت اس پھل کو آدم کھانا چاہتا تھا، ہوا کھانے چاہتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اور حکمت چاہتے تھے، وہ اور کرائی چاہتے تھے، خدا پہلے ہی ان کے ساتھ تھا، وہ اور جاننا چاہتے تھے، دشمن نے فریب دیا۔ اب اسی دشمن کو خدا تیرے اور میرے وسیلے جلد کچلوا دے گا۔ خدا اسی دشمن کو میرے اپنی حکمت، اپنی قدرت، اپنا علم میرے اور آپ کے اندر
اندر رکھ کر دشمن کو بچانا چاہتا ہے، میں انہیں پھر چن لیا ہے۔ یہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں، یہ نمائندے ہیں میری حکمت اور میری قدرت کو ظاہر کرنے۔ یہ کوٹ آپ کو دیا گیا ہے، اور اس کوٹ کا مقصد یہ ہے، یہ سمجھ آپ کو دی گئی ہے، یہ پلاننگ آپ کو دی گئی ہے۔ آپ کو خدا نے کسی کام کے لیے بلایا ہے۔ کئیوں نے کوٹ حاضر رکھے ہیں، میرے منہ سے نکل چلا سی فریج میں، کئیوں نے کوٹ الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر فریج میں رکھے ہوئے تو اور بری بات ہے، وہ فریز ہو گئے۔ آپ کا کوٹ اس لیے ہے آپ اسے پہنے۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ کوٹ پہنا تھا اس نے، پورا ٹائم نہیں ہے، آپ 37ویں باب کو پڑھیں، بڑی زبردست کہانی ہے، بڑی زبردست کہانی ہے۔ اور یہ یوسف کی جو کہانی ہے میری اور آپ کی کہانی ہے۔ ہم جو بلائے گئے، ہم جو چنے گئے ہیں۔ جب یہ اس کے بھائی کئی دنوں سے بھیڑ بکریاں چرانے گئے تھے، یہ باپ کے پاس رہتا تھا، یہ اس کا لاڈلا تھا، اسے وہ نہیں جانے دیتا تھا۔ لیکن باپ نے کہا جا اپنے بھائیوں کا پتہ کر، جا اپنے بھائیوں کو جا کر پتہ کر۔ یہ جاتا ہے اور اس کے بھائی لکھا دور ہی سے اسے پہچان لیتے۔ وجہ بولے یس آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا، اب وہاں باقاعدہ لکھا نہیں ہوا کوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن اگلی آیتیں بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے اس کو بیچ دیا، اس کے بعد اس کا کوٹ ایک بکری کے خون میں، بچڑے کے خون میں، جانور کے خون میں بھگو کر لے کر جاتے ہیں اور باپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کا کوٹ اس کی پہچان تھی۔ آپ کو جو آواز خدا نے دی ہے یہ آپ کی پہچان ہے۔ آپ جو ڈفلی بجاتے ہیں یہ آپ کی پہچان ہے۔ آپ جو طبلہ بجاتے ہیں یہ آپ کی پہچان۔ یہ آپ کو کوٹ دیا ہے، اس کو زنگ نہ لگا دیں، اس کو اندر نہ رکھ دیں، لیٹ نہ آئیں۔ آپ کو سنڈے اسکول کی خدمت دی گئی ہے، آپ کو خدا نے کوٹ دیا ہے کہ آپ یوتھ میں کام کریں، آپ چرچ کو مینٹین کریں، چرچ کو صاف ستھرا رکھیں، آپ دعا کریں، یہ آپ کا کوٹ ہے، آپ شفایت کریں، یہ آپ کا کوٹ ہے، آپ بیماروں کے لیے دعا کریں، یہ آپ کا کوٹ ہے، آپ رشتہ داروں کے لیے روزہ رکھیں اور شانتی نگر کے لیے، ملک کے لیے روزہ رکھیں، یہ آپ کا کوٹ ہے۔ اس کو پلیز کبڑ میں بند نہ کر دیں، اس کو پہنیں۔ انہوں نے پہلے اس کا کوٹ اتارا تھا۔ آپ کو پتہ دشمن چاہتا ہے آپ اپنا کوٹ اتار دیں، دشمن چاہتا ہے آپ غیر زبانوں میں دعا نہ کریں، دشمن چاہتا ہے آپ پریئر نہ کریں، دشمن چاہتا ہے آپ چرچ نہ آئیں، دشمن چاہتا ہے آپ ورشپ نہ کریں، پریئر نہ کریں، خدا کو جلال نہ دیں، خدا کی تعریف نہ کریں، آپ پوری فیملی کے ساتھ چرچ نہ آئیں۔ یہ دشمن کی حکمت عملی ہے۔ حالانکہ خدا نے اپنی حکمت ظاہر کرنے کے لیے مجھے چنا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کو چنا ہے، ہمیں چنا ہے کہ ہم اپنی حکمت، اپنا علم، اپنی قدرت کو ہمارے وسیلے ظاہر کریں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس کوٹ کو اتار رہے ہیں۔ مخالفوں نے پہلا کام یہ کیا، اس کا کوٹ اتارا۔ دشمن وہ کوٹ اتار دینا چاہتا ہے، وہ بوکل مون کبا اتار دینا چاہتا ہے۔ خدا اس لیے یہ کوٹ دیتا ہمیں مشہور کر۔ سب نے پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، بلو کسی نے پہنا ہوا ہے، کسی نے بلیک پہنا ہوا ہے، کسی نے وائٹ پہنا ہوا ہے، کسی نے گرے پہنا ہوا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو آج جس نے کئی رنگوں کا کوٹ پہنا، وہ سب میں نمایاں نظر ہے، چاہے اسے مزاق ہو، چاہے وہ ہمیں قبول نہ بھی ہو، وہ نمایاں۔ خدا چاہتا ہم نمایاں ہوں، ہاللیلویہ۔ خدا چاہتا ہم مشہور ہوں۔ خدا اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ایئر ہم نے اس میں میسج سیکھا تھا زبوروں کی کتاب میں، خدا چاہتا ہمارے بل بورڈز لگے، ایکٹریس کی تصویر لکس کی اور لگی ہوتی ہے، ساتھ ایک اداکارہ کی تصویر ہوتی ہے، بل بورڈ پر اس کی تصویر۔ اور آپ کا کیا خیال ہے جب وہ گزرتی ہوگی اداکارہ یا اداکار رنگ دورہ کرنے والی کی تناڑوں کی تصویر، اور وہ کیا خوش ہوئی، وہ میری تصویر لگی ہے اس بل بورڈ پر، جو اونچا ہے، بڑا ہے، دور سے نظر آ رہا ہے، میری تصویر لگی ہے۔ میں خدا یہ چاہتا ہے آپ بل بورڈ پر ہو، لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کی دعاؤں کی تعریف کریں، لوگ آپ کی ستائش کی تعریف کریں، لوگ آپ کی حمد کی تعریف کریں، لوگ آپ کے انتظام کی تعریف کریں، لوگ آپ کی ایونجلزم کی، ڈسائپلشپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کے سنڈے اسکول کی تعریف کریں، لوگ آپ کی تعریف کریں۔ خدا ہمیں مشہور کرنا چاہتا، اس لیے وہ کوٹ ہمیں دینا چاہتا، وہ بوکل مون کبا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ یوسف وہ شخص تھا، اس کے کوٹ کی وجہ سے، اس کے باپ کی اس کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے اس کی مخالفت کی گئی، لیکن کوٹ تو انہوں نے لے لیا، لیکن جو برکت خدا نے آسمانی باپوں سے دی ہوئی تھی وہ اس کو نہ لے سکے۔ ہو سکتا ہے جسمانی طور پر، غور کرنا ہے آپ نے، جسمانی طور پر آپ کے پاس کئی برکتیں چھین گئی ہیں یا نہیں ہیں۔ میں دوبارہ بولوں گا، جسمانی طور پر شاید اے سی نہیں ہے، شاید گاڑیاں نہیں ہیں،
شاید گھر کا خرچہ اس قدر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، کئی برکتیں نہیں ہیں جسمانی طور پر، کوٹ چھین دیا ہے، لیکن وہ آپ کے اندر سے مسیح جو جلال کی ہوئی آپ کے اندر ہے تو اس کو چھین نہیں سکتے۔ جو ویژن آپ کے اندر ہے، آپ کو پتہ دشمن رویا نہیں چھین سکتا ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کریں، ہم اگر پیچھے نہ ہٹ جائیں، وہ ہمارے اندر جو ایمان ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے اس کو ڈم کر دے گا، لیکن وہ چھین نہیں سکتا۔ اس کے اندر جو برکت تھی، ایک دن آیا کہ وہ انہی لوگوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور پوری دنیا کے لیے اس وقت جب کال تھا، وہ برکت کا سبب ہوا۔ یہ برکت، یہ خدا کا ہاتھ، یہ حق تعالیٰ کے پردہ کے نیچے رہنا، یہ خدا کی برکت جو آپ پر ہے، یہ خدا کا مسا جو آپ پر ہے، یہ آپ کو دنیا کے لیے، شانتی نگر کے لیے، آپ کی اپنی فیملی کے لیے کل کو استعمال کرے گا۔ شاید ابھی مشکل ہے، شاید ابھی تھوڑی دیر ہے، شاید ابھی وقت نہیں آیا ہے، لیکن یہ آنے والا ہے۔ اگر ہم یوسف کی زندگی کو دیکھیں، یہ یسوع مسیح کا مثیل ہے، ٹائپ آف کرائسٹ ہے یہ۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے، یوسف کی زندگی اور مسیح کی زندگی ایک جیسے واقعات کئی ہوئے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے کہ دل کرے تو پڑھے اس رجحان کی بائبل، اور آپ کو وہاں پر بھی ملے گی بائبل ہی میں سے۔ یوسف کے بھائی کئی دنوں سے لاپتہ تھے، اور یوسف کا باپ انہیں بھیجتا ہے کہ جا اپنے بھائیوں کی خبر دے۔ مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا، اپنے بھائیوں میں بھیجا گیا، یہودی قوم میں بھیجا گیا۔ یوسف کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا، اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یوسف کے بھائی اس سے نفرت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ مسیح کے بھائی بھی، فقی فریسی یہودی بھی اس سے بغض رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے، اور اسے مار ڈالنا، یوسف کو مار ڈالنا چاہتے تھے، اس کو انہوں نے مار ہی دیا۔ ٹائپ آف کرائسٹ ہے یوسف۔ یوسف کنویں میں گیا، یوسف غلام بنا، یوسف جیل میں رہا، مسیح پر الزام لگائے گئے، مسیح کو مارا گیا، عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اس کو کوڑے لگائے گئے، فائنلی وہ صلیب پر تھا اور وہاں پر وہ مر گیا۔ وہ یوسف کو مار ڈالنا چاہتے تھے، پر مسیح کو انہوں نے مار دیا۔ یوسف جیل میں دو لوگوں کے ساتھ تھا، ایک نانپس، سردار نانپس، اور ایک سردار ساکی تھا۔ ان میں سے ایک مارا گیا، ایک بچ گیا۔ یسوع مسیح صلیب پر دو ڈاکوؤں کے درمیان تھا، ایک فردوس میں، لیکن ایک نے مسیح کو قبول نہ کیا۔ یوسف مسیح کا ٹائپ ہے۔ یوسف جیل سے آیا، اس کی پروموشن ہوئی، وہ وزیر اعظم ہو گیا۔ یسوع قبر سے آیا اور وہ آسمان پر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے۔ ہاللیلویا! یاد رکھیے گا، آپ کو جو کوٹ دیا گیا ہے، آپ پر جو برکت ہے، آپ کا جو بلاوا ہے، آپ پر جو مسا ہے، ابھی شاید آپ پروموشن میں نہیں ہیں، جیل میں ہیں، غلامی میں ہیں، بیچے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کوئی برکت، کوئی شفا نہیں آ رہی، لیکن آپ کا ٹائم آ رہا ہے اور آپ پروموشن میں ہوں گے۔ آپ اس سیٹ پر جو آپ کے لیے خدا نے رکھی ہے، آپ آ جائیں گے۔ آمین، آمین۔ فرعون جب یوسف جیل سے باہر آتا ہے، فرعون یوسف کو ایک نام دیتا ہے، صفنات فنی ہے۔ چلو شاید کوئی تھوڑا جا غلط ہو جائے، معاف کرنا، لیکن صفنات فنی ہے، اس طرح وہ بنتا ہے نام۔ اور مسیح کو کون سا نام ملا؟ وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے نجات ہو۔ ہاللیلویا! ہر ایک گھٹنا اس نام کے آگے جھکے گا۔ اور جب فلپیوں کا خط ہم پڑھتے ہیں، وہ پہلے حلیم ہوا، وہ پہلے خادم ہوا، اس نے اپنے آپ کو حلیم کیا اور اسے وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ جب وہ قبر سے باہر آیا، جب وہ باہر آیا، فرعون نے اپنی انگوٹھی یوسف کو دی اور سارے ملک مصر کا وہ حاکم بنا۔ جب یسوع جی اٹھا، شاگرد اس کے ساتھ ہیں، آسمان پر وہ جانے کو ہے، اور یسوع نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار۔ یوسف مصر کا حاکم تھا، اس کو پتہ نہیں تھا بادشاہ کو کیا کرنا، جو کر رہا تھا اس نے کرنا تھا۔ اس نے اپنی رنگ بھی دی، اختیار بھی اسے دیا، اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار جو ہے وہ مجھے۔ یوسف جی تو جیل چوں آیا، انہوں دلہن ملی، تو یسوع جی تو جی اٹھا، آج بھی دلہن اس کی تیار ہوگی۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! آمین۔ یہ کوڈ آپ کو دیا گیا ہے۔ یوسف مسیح کا مسیح تھا، اس کی لائف میں جو ہو رہا، مسیح کو دیکھیں، دکھ سے آ رہے، خدا کا
بیٹا, ادھر اسرائیل کا بیٹا. اور اسرائیل کون ہے؟ ابراہیم, اسحاق, یعقوب. بزرگ ہیں اسرائیل کے پر. تیسرا یہ اہم بزرگ ہے جس کے ساتھ باتیں تھی, جس کا نام یعقوب سے اسرائیل کیا گیا. دکھ یوسف, اس کا بیٹا, پریشانیاں, اسی کو مارا گیا, اس کو تمانچے مارے گئے, تھپڑ مارے گئے, لیکن پھر وہ اپنے مشن کو پورا کر کے ساری دنیا کو بچا گیا اور مردوں میں سے جی. اپنے اس کوٹ کو, اپنی اس تباہ کو چھپائیے نہیں. اینڈا کوٹ کو ہے کسی کو تے چھپاؤں دے کارن وہ نیلا, پیلا, ہرا, لال, گلابی کوٹ پایا پریشانی نے, پریشانی نے, لیکن نہ چھپائیں اپنے کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سکھانے کے لیے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بھائی اختر کو خدا نے خوبصورت آواز دی ہے, لیکن یہ آتا نہیں ہے پایا. انہیں نے بعد میں کہنا جو تھے میرا نام لے دیتا, میرے پیرا تھلو زمین ہی نکل گئی. آپ کے پاس کوئی توڑا ہے اور آپ اس کو لائیں نا, آپ اسے چھپا دیں, آپ کبڑ میں رکھیں. خدا آپ کو پیشن دیتا ہے یوتھ کے لیے. خدا آپ کے دل میں بار بار اس بات کو, جب کلام ہو رہا ہوتا ہے, جب پاسٹر کلام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو فیس بک پر پڑھ رہے ہوتے, فیس بک پر کلام سن رہے ہوتے, دیکھ رہے ہوتے, آپ کے اندر بار بار ایک بات آتی ہے, اور شاید فیملی کوئی وجہ بن رہی ہے, شاید حالات کوئی وجہ بننے کے آپ آگے نہیں. نہ چھپائیں اس کوٹ کو. یہ خدا نے آپ کو مشہور کرنے کے لیے دیا پہلی بار, اور اپنے جلال کے لیے دیا ہے, اپنے جلال کے لیے دیا ہے, اور لوگوں کو بچانے کے لیے دیا ہے. یوسف اس بات کو سمجھتا تھا جب اس کوٹ کو پہنتا تھا. اس کے بھائی نفرت کرتے تھے, بغض رکھتے تھے اس کوٹ کی وجہ سے, لیکن یوسف کو جب وہ پہنتا تھا پراؤڈ فیل ہوتا تھا. یہ کوٹ میرے باپ نے مجھے دیا ہے, یہ آسمانی باپ نے دیا ہے. جو نعمت آپ کو دیا آپ کے باپ نے دی ہے, جو توڑا آپ کو دیا آپ کے باپ نے دیا ہے, جو خدمت آپ کو دیا آپ کے باپ نے دیا ہے, اسے استعمال کریں, اسے چھپائیں نہ, اسے پہنیں. آئیں چرچ میں, آئیں پلپٹ پر, آئیں سنڈے اسکول میں, آئیں یوتھ میں, اسے استعمال کریں. شانتی نگر کے لیے گلیوں میں اسٹریٹ ایونجلزم شروع کر دیں, ڈسائپلشپ کورس شروع کر دیں, گھروں میں کسی فیملی میں, آپ اکیلی ایک فیملی میں خدمت شروع کر دیں. ہفتے میں اتوار کے علاوہ ایک دن, یہاں آنے کے علاوہ ایک دن آپ کر دیں شروع, آپ شروع کر دیں. آپ کے وسیلے, جو کوٹ آپ کو, جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے, اس کے وسیلے خدا کام کرے گا. کبھی کسی نے دیکھا لائٹ کی ہوئے, چراغ جلایا ہوئے, یہ منجی تھلے رکھ دے. اور یہ آیت بھی ہے, کیا آیت ہے بولے ذرا. چراغ جلا کر کہاں رکھتے ہیں, اور رکھتے کہاں نہیں ہیں؟ چارپائی کے نیچے نہیں, بیڈ کے نیچے نہیں رکھتے. یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو. کس کس کو کہا؟ ہاتھ کھڑا کر, اے بڑا ہاتھ نہیں, اے بڑا ہاتھ. اب چراغ ہے, چراغ تھلے رہے گا, اتنے ہاتھ کھڑا کرو. چراغ اتنے ہونا چاہیے نا. چراغ اوپر کنے رکھے ہیں تھلے. آئیں چرچ میں, آئیں وومن منسٹری میں, آئیں وومن یوتھ میں, آئیں کام کریں. آپ کو خدا نے خوبصورت کوٹ دیا ہے, آپ کو خدا نے خوبصورت گفٹ دیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اپنے ساتھ والے کو کہ خدا نے مجھے خوبصورت نعمتیں دی ہیں. بھائی خدا نے مجھے خوبصورت نعمتیں دی. اچھا یہ بولیں, خدا نے مجھے خوبصورت رنگوں کا کوٹ دیا ہے. بولیں ایک دوسرے کے ساتھ, خدا نے مجھے خوبصورت بھائی رنگوں کا کوٹ دیا ہے. آمین. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. ہاللیلویا. آئیں اسے نیچے نہ رکھیں, آئیں اسے چھپا کر نہ رکھیں. روح کے پھل, روح کی نعمتیں خدا نے خاص منزل کے لیے, خاص مقصد کے لیے, خاص بلاوا پر, خاص کام کے لیے, خاص کوٹ خدا نے آپ کو یہ دیا ہے. لوگ آپ کے ڈریس کے خلاف بات کر سکتے ہیں, پر آپ انہیں بتائیں کوٹ میرے باپ آسمانی نے مجھے دی ہے, یہ نعمت دی گفٹ اس نے مجھے دی ہے. لوگوں سے کہ تم مخالفت کر دو, مجھے مار ڈالو, نفرت کر دو, گڑھے میں ڈال دو, میں نکل آؤں گا, میں منزل تک جاؤں گا, مقصد میری زندگی میں پورا ہو کرے گا, میری فیملی بدلے گی, میرے وسیلے بحالی آئے گی, میرے وسیلے برکت آئے گی, کیونکہ خدا نے مجھے کوٹ دیا ہے, خدا نے یہ اسپیشل ڈریس مجھے دیا ہے. میرے ڈریس کو بنانے والا تم مذاق تو کر سکتے ہو, پر میرے ڈریس کو بنانے والا میرا خدا ہے, اس نے مجھے دیا ہے. آمین, 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 آمین. بتائیں آپ, it's not man made, God made. ہاللیلویا. یہ خدا نے بنایا ہے, یہ خدا نے ڈیزائن کیا ہے, یہ خدا نے تیار کیا ہے. اس کی سوچ, اس کے پیچھے خیال,
اس کا اندازہ، اس کی لینتھ، اس کی چوڑائی، اس کی گہرائی اور اس کو جس طرح شیپ اور اس کے رنگ میرے خدا نے مجھے دیے، میں جو ہوں میں اپنے خدا کی طرف سے ہوں، میرے باپ نے مجھے بنایا ہے، میرے باپ نے یہ بزنس، یہ کام، یہ خدمت مجھے دی ہے، یہ انوائنٹنگ مجھے دی ہے، یہ کام مجھے دیا ہے. آمین. تو میرا مذاق اڑا سکتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو کہ میں ابھی اسٹرگل کر رہا ہوں، تم دیکھ سکتے ہو کہ میں ابھی منزل تک نہیں پہنچا ہوں، تم دیکھ سکتے ہو کہ میں ابھی رکا ہوں، لیکن میرا دن آ رہا ہے کیونکہ میرے باپ نے مجھے کوٹ پہنایا ہے اور یہ آسمان سے ہے، زمین سے نہیں ہے، لوگوں سے نہیں ہے، مجھے میرے باپ نے چنا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ کلام کیا پادریوں کے لیے صرف؟ یہ کلام صرف لیڈرز کے لیے نہیں، آپ کے لیے اور میرے سب کے لیے ہے. آمین آمین. آپ کسی کے لوگ ہدیے دیتے ہیں، یہ آپ کا کوٹ ہے. شاید وہ سنڈے اسکول نہیں چلاتے، نو پرابلم، آپ ڈائریکٹ دیتے ہیں، آپ ہدیے دیتے ہیں، یہ آپ کا کوٹ ہے. آپ صلاح دیتے ہیں مجھے، آپ اچھے مشیر ہیں، یہ آپ کا کوٹ ہے. انتظام کرتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، کھانے کے لیے ہدیے دیتے ہیں، یہ آپ کا کوٹ ہے. اسے چھپائیں نا، اسے روکے نا، خدا نے آپ کو یہ برکت دی ہے. اوکے، مجھے 10 منٹ میں اس کو ختم کرنا ہے، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. اوکے، جلدی جلدی میں بات کروں گا. آپ کیا تصور کرتے ہیں اگر کوٹ میں کافی رنگ ہے تو کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک ایک بولیں. ریڈ، وائٹ، بلو، گرین، گلابی، یلو، یلو زبردست، پرپل، اسکارلیٹ، جو ریڈ ٹھیک ہے، وہ اسکارلیٹ وہ بلڈ جیسا، ہاں سفید ہو سکتا ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہے. ان رنگوں پہ مصر کے اندر کہاں پر تھا یہ؟ اس کے بعد یہ مصر میں چلا گیا تھا اور وہاں پر وہ حاکم بنا. اور میں نے کل اس کو دیکھا گوگل کروم پہ کہ کلرز جو ہیں ان کے میننگز کیا ہیں. اور پھر ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر ان رنگوں کو اس وقت کی تہذیب میں جو سب سے بڑی اس وقت وہ تھا، اس وقت کیا اس کو ان کلرز کو لیا جاتا تھا. فرض کیا اس کوٹ کے اندر رنگ گرین تھا. رنگ گرین جو ہے فرٹیلٹی کو، زرخیزی کو اور پروفٹ کو، نفع کو یہ پیش کرتا ہے. لائف کو، زندگی کو، نیچر کو، تازگی کو یہ پیش کرتا ہے. گرین، باہر کھیتوں میں نکلے نا صبح صبح ایک دم آپ گرین، اور کیا ہوتے ہیں، اور وہ جو ایکسرسائز وغیرہ والے لوگ ہیں اس طرح کے، یا بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ صبح صبح اٹھ کے ہریال بیٹھنی چاہیے، تریڑ میں جانا چاہیے، وہ اکھاں کی تازگی اور ایک دم آنکھوں کو تازگی دیتی. لائف ہے، زندگی ہے. اگر پانی نہیں ہوگا گرین کلر چلا جائے گا. آپ پودوں کو دیکھیں، یہ یلو ہونا شروع ہو جائے گا، زرد ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ رنگ گرین جو ہے پوٹ کے اندر یہ زرخیزی کو، نفع کو، تازگی کو، زندگی کو ظاہر کرتا ہے. دشمن، اب یہ کوٹ کس کے اوپر تھا؟ گرین. اس میں سے ایک رنگ گرین تھا یوسف کے. وہ چاہتے تھے اس کی تازگی کو، اس کے اندر سے زندگی کو ہم لے لیں، اس کی زندگی سے منافع کو، زرخیزی کو ہم لے لیں. دشمن ابلیس یہ کوٹ ہمارا اس لیے اتارنا چاہتا ہے یہ نہ پہنے تاکہ میرے اور آپ کے گھر میں زندگی نہ ہو، میرے اور آپ کے بچوں سے زندگی لے لے اور بیماریاں لے آئے، میرے اور آپ کے کھیتوں سے زندگی لے لے اور سونڈیوں کو بھیج دے، بیماری کو بھیج دے، جانوروں کی زندگی میں لائف کو کھینچ لے. اور وہ چور ہے، وہ چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے آتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ گرین کلر جو زندگی کا کلر ہے، تازگی کا کلر، وہ چاہتا میری اور آپ کی زندگی سے خوشی چلی جائے، تازگی چلی جائے، فریشنس چلی جائے، زندگی چلی جائے، نفع. وہ چاہتا ہمارا نقصان ہو، ہمارا کاروبار بکھر جائے. کیونکہ قرآن یہ کوٹ دیتا ہے گرین کا تاکہ میں اور آپ زرخیز ہوں. جو کام میں اور آپ کریں اس میں برابری آ جائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ کس کی ہو جائے گی؟ 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 ہماری ہو جائے گی. آمین. خدا نے آپ کو یہ پتہ کہ شانتی نگر میں آپ زرخیزی لانے والے بنے. آمین آمین. خدا آپ کو یہ برکت اس لیے دیتا ہے، یہ کلر اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ شانتی نگر میں زرخیزی لانے والے بن جائیں. آپ کے وسیلے لکھا ہے تازگی کے دن میں. ہاللیلویا. توبہ کرو،
اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تاکہ خدا ان کے حضور سے تازگی کے دن آئے. میرے اور آپ کے وسیلے، اس کوٹ کے وسیلے جو نعمت اور برکت خدا نے مجھے اور آپ کو دی، شانتی نگر میں خدا تازگی کے دن لانا چاہتا ہے. آمین آمین. کہیں میرے وسیلے، بھائی بھی بولے میرے وسیلے خدا میرے گھر میں، چرچ میں، شانتی نگر میں تازگی کے دن لانا چاہتا ہے. آمین. ریڈ کلر فتح کا، پیشن کا، جذبات کا کلر. فتح کا کلر. اور فتح کیسے آتی ہے؟ جنگ لڑنے کے بعد. خدا مجھے اور آپ کو بلاتا تھا کہ میں اور آپ فائٹ کریں. جو پہلا کام خدا نے یشوع کو دیا، آپ یشوع فائٹ کر، دبورا فائٹ کر. جب دشمن سامنے دو فائٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے 17 چیپٹر پہلی سیموئیل کی کتاب، ساؤل گناہ میں تھا، فائٹ نہیں کر رہا تھا. سارے سورما ڈرے ہوئے تھے. جلدی جولین یا جولی یہ آ رہا تھا اور 40 دن صبح شام یا کہ کہتا تو کوئی مرد ہے تو نکالو، اور ڈرے اور سہمے ہوئے. گناہ جب خدا جب ساتھ نہیں ہے، آپ فائٹ نہیں کریں گے، آپ رک جائیں گے، آپ خیمے میں رہیں گے، آپ گھر میں چھپے رہیں گے، آپ یہ کوٹ نہیں پہنیں گے. ریڈ کلر آپ کو پیشن دیتا ہے، آپ کو پیشنیٹ بناتا ہے قوم کے لیے، جوانوں کے لیے، نشہ کرنے والوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے. نوکریاں نہیں ہیں خداوند، کام نہیں ہے خداوند، بھوک ہے خداوند، نفرت ہے خداوند، توبہ نہیں ہے خداوند. چرچ خالی آپ کو پیشن دیتا ہے یہ کلر. جب یہ کلر آپ پر، آپ پیشنیٹ ہو جائیں گے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، اور آپ چاہیں گے میں فائٹ کروں، میں روزے میں ٹھہروں، میں دعا میں ٹھہروں. یہ چیز آپ کے اندر رپورٹ لے کر آتا ہے. آپ کو فائٹ کری تاکہ آپ شرارت کی روحانی فوجوں، تاریکی کے حاکموں، آپ ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنے کے لیے فائٹ کریں. ریڈ کا یہ بھی مطلب ہے کہ خدا کے بیٹے کے لہو کی قدرت آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. تاکہ آپ ابلیس سے لڑیں اس لہو کے وسیلے. دیکھا وہ برا کے خون اور اپنی گواہی سے، وہ برا کے خون، ریڈ کلر، وہ برا کے خون اور اپنی گواہی سے دشمن پر غالب آئے. ہاللیلویا. جب آپ اس کے لہو کو لے کر، اس ریڈ کو لے کر، اس پیشن کو لے کر جائیں گے، آپ ابلیس سے لڑیں گے. پتہ کیا ہوگا کلام کے مطابق؟ کیا ہوگا جب ابلیس سے لڑیں گے؟ وہ آمین وہ بھاگ جائے گا. اور یہ جنگ کا ٹائم ہے، یہ وقت ہے کہ میں اور آپ اپنے گھرانوں کے لیے، چرچ کے لیے لڑیں. آپ اپنے پاسٹر کے لیے بھی لڑیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ حملہ آپ کے پاسٹر پر، آپ کے لیڈر پر ہوتا ہے. لیڈر گر گیا، لیڈ کرنے والا گر گیا، آپ غلط راہ کو چلی جائیں گے. سب سے زیادہ آپ نے میرے لیے، ان لیڈرز کے لیے جو نیچے سنڈے اسکول لیڈرز ہیں اور لیڈرز ہیں، ان کے لیے آپ نے فائٹ کرنی ہے، دعا کرنی ہے. سفید رنگ سمپلسٹی کو، پاکیزگی کو، راست بازی کو پیش کرتا ہے. اس کوٹ کے اندر یہ رنگ. اور بائبل میں کیا لکھا ہے؟ برے کے لہو سے مفت راست باز ٹھہرائے نہیں. ہاللیلویا. مفت راست. میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم نے جو بھی کلر پہنا ہوا ہے، لیکن اس وقت ایک کلر آپ نے پہنا ہوا ہے اور وہ ہے راست بازی کا کلر. راست بازی کا لباس ہم سب نے پہنا ہوا ہے. آمین. جب میں اور آپ گناہ میں تھے، جب میں اور آپ مردہ تھے، جب میں اور آپ خدا سے دور تھے، جب میں اور آپ اس کے دشمن تھے، یسوع آیا، اس نے خون بہایا، میں نے اور آپ نے توبہ کی، اس کے لہو سے ہم دھل گئے. اب میں اور آپ راست باز ہیں. آمین. میں راست بازوں سے بات کر رہا ہوں، میں راست بازوں کی جماعت سے بات کر رہا ہوں. سفید رنگ راست بازی کو پیش کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں راست باز ہوں. میں اس کے لیے خدا کو شکریہ کہہ سکتا ہوں. یہ رنگ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے، میں نے آج کی صبح کے لیے خدا تیرا شکر، میری بیوی کے لیے تیرا شکر، میری ماں کے لیے تیرا شکر، میرے بچوں کے لیے تیرا شکر، چرچ کے لیے تیرا شکر. سفید رنگ شکر گزاری کو بھی پیش کرتا ہے، کیونکہ خدا نے مجھے راست باز ٹھہرایا. برا میرے لیے قربان ہوا. میں بیلوں کے خون سے نہیں، بچڑوں کے خون سے نہیں، بکروں کے خون سے نہیں، میں یسوع مسیح کے خون سے راست باز اور مفت راست باز ٹھہرا ہوں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں مقدسوں میں شامل ہوں، میں تیری جماعت میں شامل ہوں. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں. نیلا رنگ آسمانی، آسمان کو پیش کر. میں آسمانی ہوں، میں زمینی نہیں ہوں. میں زمینی کام بھی اس لیے نہیں کرتا ہوں. یہ کوٹ، یہ رنگ مجھے یاد دلاتا ہے میں زمین کے کام کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا ہوں.
میری ری برتھ ہوئی ہے، نیلا رنگ اس کو بھی پیش کرتا ہے. میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں، میں پرانا نہیں ہوں، پرانی چیزیں جاتی نہیں ہیں. میں نہ تو پرانا مخلوق ہوں، نہ میں پرانے کام کرتا ہوں، نہ میں گندے کام کرتا ہوں. میں تو آسمانی ہوں، میں زمینی کام کیوں کروں؟ میری ری برتھ ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے یوسف کی ری برتھ بھی ہوئی تھی. کوٹ پہنا، باپ کی فیور، بیچ دیا گیا، جیل گیا. ری برتھ کیا ہوئی؟ حق، دنیا کو بچانے والا. ہاللیلویہ. ابھی میں اور آپ ری برتھ کے پروسیس میں ہیں. ایک تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن ٹرائلز ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، ان میں سے نکل کر میں اور آپ حاکمیت کی طرف، پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں. آمین، ہاللیلویہ. اور خدا جب یہ کوٹ دیتا ہے، یہ کہتا ہے تو نئے کام کرے گا، تو برکت کے کام کرے گا، تو نبوت کرے گا، تو بحال کرے گا. جیسے یوسف بحالی لے کر آیا، تازگی لے کر آیا. ہاللیلویہ. یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اور آپ، میرا اور آپ کا جو بلاوا ہے یہ آسمان کی طرف سے ہے. ری بورن ہم ہوئے ہیں. آمین. دانیل شیروں کی مانگ میں تھا، نکلا باہر، ری بورن ہوا. دبورا ری بورن ہوئی. وہ قاضی تھی، نبیہ تھی، پر وہ جنرل بنی، اس نے فائٹ کی اور جو جیت کر آئی، ری بورن ہوئی. یوسف چرواہا تھا پر وزیر اعظم بن گیا، ری بورن ہوا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. ایسا نہیں تھا کہ وہ خواب دیکھتا تھا اور کچھ ہوا نہیں. ایسا نہیں ہے. سنیے گا، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ پورے نہیں ہوں گے، ٹائم لگے گا. لیکن ایک بات دیکھیں، یوسف وفادار رہا. یوسف خواب دیکھتا تھا، بتاتا تھا. یوسف اپنے بھائیوں کی بری باتیں دیکھتا تھا، باپ کو بتاتا تھا. وہ اپنے باپ کو بھی خواب بتاتا تھا. یوسف پوتیفار کے محل میں گیا، اس کی بیوی اس سے بدی کرنا چاہتی، تو میں اس کام کے لیے نہیں بلایا گیا. وفادار، فرما بردار رہا. جیل میں گیا، الزام لگا ہوا ہے، 13 سال لگ گئے اس کو، 17 سال سے جب سے وہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ فرما بردار رہا ہے. فرما برداری ہمیں آگے لے کر جاتی ہے. فرما برداری ہمیں برکت کی طرف جو ہے لے کر جاتی. پیلا رنگ، یہ مصر میں سب سے اہم رنگ تھا. یلو، یہ سورج کو اور سورج زندگی کو پیش کرتا ہے. جب سورج نکلتا ہے ایک دم سے ہماری نیند، رات جب ہوتی ہے، اچھا کل ہے کام کریں گے، کام رہ گیا، کل ہم آغاز کریں گے. ایک امید کو سورج پیلا رنگ پیش کرتا ہے. ایک نئے دن کا، ایک نئے آغاز کو یہ پیش کرتا ہے. اور مصر میں اس رنگ کو کوچنگ کے طور پر دیکھتے تھے کہ یہ رنگ ایک کوچ کو ظاہر کرتا ہے. پیلا رنگ سپرنگ کو بھی، تخلیق کو بھی، کریٹیوٹی کو بھی پیش کرتا ہے. یہ سن شائن کو پیش اور یہ امید کو بھی پیش کرتا ہے. سورج ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا ہے. ہمارا باپ جس نے ہمیں یہ کوٹ دیا ہے، یہ رنگ دیا ہے، وہ ہماری سن شائن ہے. ہاللیلویہ. وہ ہماری روشنی ہے، وہ ہماری قوت ہے. جیسے سورج نکلتا اور پودے اور فصل قوت پاتے اس روشنی سے، اسی طرح ہمارا خدا جب اپنی کرنیں، اپنی برکت ہم پر لاتا، ہم اس سے قوت پاتے ہیں. آمین، آمین، آمین. یا لو، یہ اس کی ایک امید کو کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا لیکن خدا کرے گا اور ہمیں استعمال کرے گا. اور خدا کی سن شائن کو، خدا کی برکت کو یالو جو ہے پیش کرتا ہے. اور یہ اس کے کوچ ہونے کو بھی پیش کرتا ہے، اس کے باپ ہونے کو بھی، اس کے ہمیں لیڈ کرنے کو بھی. یوسف گڑھے میں تھا، یوسف کو بیچا گیا، یوسف جیل میں تھا. ایسا نہیں تھا کہ خدا اس کو کوچنگ نہیں کر رہا، ایسا نہیں تھا خدا اس کے ساتھ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں تھا کہ خدا اس کو لے کر کیری نہیں کر رہا ہے. ایسا نہ سوچئے میں تو خواب دیکھے ہیں، میں نے تو رویا دیکھی ہے، میں نے تو اپنے گھر کے لیے یہ دیکھا ہے، میں نے تو اپنی اولاد کے لیے یہ دیکھا ہے، میں نے تو اپنے بچوں کے لیے یہ دیکھا ہے، ابھی تک کچھ پورا نہیں ہوا. آپ کا خدا آپ کو کیری کر رہا ہے، آپ کا خدا آپ کو لیڈ کر رہا ہے. اس کا باپ اسے بھول گیا تھا، وہ اس سے کوسوں دور تھا، لیکن آسمانی باپ اسے اٹھائے ہوئے تھا. آپ کا آسمانی باپ آپ کی رویا کی فکر کرتا ہے اور اس کو جلد پورا کرے گا. آمین. موسیٰ سے پوچھیں اس کوچ کے بارے میں جو کبھی نہیں چھوڑتا ہے. اور جب کلزم 2 ٹکڑے ہوئے تو موسیٰ گاتا ہے، خداوند میرا زور، خداوند میری راگ ہے، وہ میری نجات میں ٹھہرا، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا. اس کوچ کے بارے میں یوشوا سے پوچھیں جس نے اسے کہا حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، دلیر ہو جا، میں تیرے ساتھ ہوں. داؤد اس کوچ کے لیے گاتا ہے، داؤد اس باپ کے لیے گاتا ہے، خداوند کے سوا کون خدا ہے، ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے، خدا میرا مضبوط کلا ہے. اور یسایہ میں لکھا وہ تھکے ہوئے کو زور دیتا
کرتا ہے، ناکام کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے، انتظار کرنے والوں کو اثر نو زور دیتا اور ان کو عقابوں کی مانند اڑاتا ہے۔ ایسا ہمارا خدا، اس کے اندر یلو رنگ بھی تھا۔ یہ بھی لکھا زبوروں میں، وہ میری میراث ہے، وہ میرا پیالہ ہے، وہ میرا بکرا ہے، وہ میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے۔ دشمن یہ کوٹ اتارنا چاہتا ہے، لاسٹ 2 منٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ دشمن یہ کوٹ اتارنا چاہتا ہے، دشمن چاہتا ہم اپنی بلاہٹ میں زندگی نہ گزاریں، اس برکت کو جو خدا نے آپ کو دیا آپ اسے اتار دیں۔ آپ کام نہ کریں، آپ چرچ نہ آئیں، آپ خدمت نہ کریں۔ جب اسے مار ڈالنا چاہتے تھے انہوں نے اس کا کوٹ اتارا، خدا نے انہی بھائیوں میں سے پہلی بات روبن کو کھڑا کر دیا، نہیں اس کو مارنا نہیں ہے، ہم اس کو گڑھے میں پھینک دیتے ہیں۔ اور بعد میں کون آیا تھا؟ ایک اسماعیلی قافلہ۔ اسماعیلی آپ کو پتا ہے وہ ابراہیم کی نسل کے پیچھے ہیں۔ یوسف وہ سیڈ تھا، کیونکہ باقی کن میں سے تھے؟ غور کرنا ہے آپ نے، دشمن ہمیشہ اس سیڈ کے پیچھے ہے جو پیدائش 3:15 میں ہے، میں عورت کی نسل کے وسیلے نجات لاؤں گا۔ نہیں آپ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ اسی نسل میں سے یوسف ہی میں سے آگے مسیح نے آنا تھا۔ یوسف مر جاتا سیڈ ختم ہوتا، مسیح نہ آتا۔ روبن کو خدا نے کھڑا کر دیا، آپ سمجھے کلام کو۔ اور اسماعیلی جو سیڈ کے خلاف ہے، جو خدا کی قوم کے خلاف ہے، جو خدا کی نسل کے خلاف ہے، انہی کو بیچ دیا گیا۔ خدا نے اس قافلے کو استعمال کر لیا کہ یہ محل تک چلا جائے۔ ہاللیلویہ۔ خدا اپنے آپ سیڈ کو جتنا گہرا دفن کرے، آپ سیڈ کو جتنا گہرا، یہ نکلے گا، یہ اگے گا، یہ بارآور ہوگا، یہ پھلدار ہوگا، یہ اگے گا، ایک تناور درخت بنے گا۔ وہ بار بار اس کا کوٹ انہوں نے اتارا، اس کو وہ مار ڈالنا چاہتے تھے، روبن کو خدا نے کھڑا کر دیا، وہ اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ دشمن اسماعیلی کا اپنا خدا دشمنوں کو ریز کر دے گا آپ کو بچانے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ ہم نے پچھلے اتوار سیکھا داؤد کس ملک میں تھا؟ فلسطینیوں کے سکلاگ میں تھا، اپنے ملک سے بھاگا، اور وہ اس کو وہاں پر جگہ دے رہے تھے، اور وہاں کا بادشاہ اکیس جو تھا، داؤد اس کا دوست تھا، وہ اس کو وہاں رہنے کے لیے جگہ دے رہا ہے۔ دشمنوں کو خدا آپ کے لیے استعمال کرے گا۔ اپنی وقت کو پہچانیں، آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ خدا کے بیٹے ہیں، آپ بلائے ہوئے آپ عام نہیں ہیں۔ خدا دشمنوں کے منہ بند بھی کرے گا، اور خدا دشمنوں کو آپ کے لیے استعمال کر دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ دشمن یہ کوٹ اتارنا چاہتا تھا، اور یوسف کے خلاف نفرت ہوئی، بغض ہوا، مارا گیا، بیچا گیا، الزام لگے، اور یہ صرف وجہ کیا تھی؟ بھوکل کا بات۔ آخری بات، جو مسا آپ پر ہے، بلاوا آپ کا ہے، خدمت آپ کی ہے، اس کی وجہ سے دشمن آپ کے خلاف ہوگا، لیکن ایک دن آپ منصب پر ہوں گے، ایک دن آپ پوزیشن پر ہوں گے۔ یہ برکت، یہ حضوری، یہ نعمتیں، یہ روح کے پھل، یہ خیر زبانی، خدا نے آپ کو کوٹ دیا ہے، اس کو استعمال کریں، اس کو پہنے، فخر کریں۔ یہ باپ نے مجھے دیا ہے، یہ آسمانی باپ نے مجھے گفٹ دی ہے، یہ آسمانی باپ نے مجھے برکت دی ہے، میرے خدا نے مجھے چھوا ہے، یہ کوٹ مجھے میرے باپ نے دیا ہے۔ آمین۔ اے اپنے خدا کے لیے زوردار تعلیم دیں۔ میں چاہوں گا آپ سے بات کریں 2 منٹ کے لیے، اور خدا کا شکر کریں اس کوٹ کے لیے۔ آپ کو جو بھی برکت خدا دی اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔